ناموس رسالت کا پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باہر نکل کر شور شرابہ شروع کر دوں. ناموس صحابہ پر پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا دوں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا منظم انداز سے کام کریں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں اور ان کے دل میں شمع عشق رسول جو ہے نا وہ جل جائے. واہ واہ واہ. میں تو حضرت صاحب ہویا کہ میری تو گدی اتنی وڈی میرے 10 لاکھ مریدن جے میری خانقاہ تے ختم نبوت دا مسئلہ بیان ہویا تو میری خانقاہ تے تو انہوں بھی آنا ہے جنہاں حملہ کیتا تے پھر میں نے نظرانے کیویں دینا. یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے. ختم نبوت پہلے ممتاز کا سیاسی مسئلہ تھا، اب ختم نبوت بھی سیاسی مسئلہ ہو گیا. دنیا کتنی چلاک نکلی یار، جس کے صدقے پیریاں، جس کے صدقے جناب اپنی نظرانے انہاں دیاں پورے نسلاں پل رہی ہیں مولویاں دے پیراں دیاں. انہاں ختم نبوت دے مسئلے تے بھی نہ بولے. یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے. بڑی خانقاہ تے بڑا دربار تے اوتھے جمعے تے ختم نبوت تے حملہ ہو گیا تے تقریر بھی نہ ہو سکی. اوتھے دسو پھر کیڑا دین بیان کر لے سانو بھی دسو. میں تو حضرت صاحب ہویا کہ میری تو گدی اتنی وڈی میرے 10 لاکھ مریدن جے میری خانقاہ تے ختم نبوت دا مسئلہ بیان ہویا تو میری خانقاہ تے تو انہوں بھی آنا ہے جنہاں حملہ کیتا تے پھر میں نے نظرانے کیویں دینا. یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے. ختم نبوت پہلے ممتاز کا سیاسی مسئلہ تھا، اب ختم نبوت بھی سیاسی مسئلہ ہو گیا. دنیا کتنی چلاک نکلی یار، جس کے صدقے پیریاں، جس کے صدقے جناب اپنی نظرانے انہاں دیاں پورے نسلاں پل رہی ہیں مولویاں دے پیراں دیاں. انہاں ختم نبوت دے مسئلے تے بھی نہ بولے. یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے. بڑی خانقاہ تے بڑا دربار تے اوتھے جمعے تے ختم نبوت تے حملہ ہو گیا تے تقریر بھی نہ ہو سکی. اوتھے دسو پھر کیڑا دین بیان کر لے سانو بھی دسو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ایک ویڈیو بہت زیادہ انتشار افتراق کا باعث بن رہی ہے، جس میں بالخصوص میں نے یہ جملہ کہا کہ ناموس رسالت پر پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روڈوں پر نکل کر شور شرابہ کریں اور اپنی ملک کی املاک کو نقصان پہنچائیں. تو یقیناً یہ جملہ جو ہے وہ اس سے تبادر ذہنی ٹی ایل پی کی جانب ہوتا ہے یا ایسی تنظیمیں اہل سنت کی کہ جو ناموس رسالت پر منظم انداز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہیں، اسی کی طرف جا رہا ہے. لہٰذا بغیر کسی وضاحت کے، بغیر تشریح کے، توضیح کے، اگرچہ میری نیت ٹی ایل پی یا کسی اور اہل سنت کی تنظیم کی طرف نہیں تھی، لیکن چونکہ اس جملے سے شبہ تو یہی ہے تو میں بغیر کسی وضاحت کے اس جملے سے رجوع بھی کرتا ہوں اور بڑے کھلے دل سے ٹی ایل پی کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان اور بالخصوص جیسے کہ مجھے علامہ احمد رضا امجدی صاحب نے فرمایا کہ جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کو بھی اس سے بہت رنج پہنچا ہے. تو یہ ایک یقیناً افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جملہ، ہماری کوئی بھی بات اہل سنت میں انتشار کا باعث بنے اور وہ لوگ کہ جو اہل سنت کے لیے قربانیاں دے رہے ہوں، دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہوں، ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دے رہے ہوں، ان کو رنج اور تکلیف کا باعث بنے. تو ہمیں یہ ہمارے علماء نے ایسی تربیت ہماری نہیں فرمائی کہ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں. تو میں بغیر کسی وضاحت، بغیر کسی تشریح کے اپنے اس جملے سے رجوع کرتا ہوں. اور میں یہاں پہ یہ بس اتنی عرض کروں کہ الحمدللہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہماری بہت عقیدت ہے، بڑی محبتیں ہیں، اور ہماری عقیدت اور محبت مفتی عمر فاروق صاحب، مفتی امجد علی قادری صاحب اور علامہ احمد رضا امجدی صاحب بھی جانتے ہیں. اور ٹی ایل پی کے حوالے سے ہمارا کیا مثبت نظریہ ہے، کیا فکر ہے ہماری، اور ہم کس طرح اس ٹی ایل پی کا اپنے تئیں ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارے قریبی افراد جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹی ایل پی اور دیگر جتنی ایسی تنظیمیں ہیں جو دین کے لیے، ناموس رسالت کے لیے کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی اور عروج عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین متین کا نقصان کا باعث بننے سے محفوظ فرمائے. اگر میری وجہ سے پھر میں عرض کروں کہ کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں تہہ دل سے اس سے معذرت کا طلبگار ہوں، خصوصاً ٹی ایل پی کے متعلقین اور متوسلین سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انتشار اور افتراق سے محفوظ فرمائے اور دین متین کے لیے مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.